अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। क्या हो रहा है? हम तो नाश्ता कर रहे हैं। ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ स्लो कर लो थोड़ी, ताकि अगली जी सुनती होगी ना सुने। वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ याद आ गई। देखें, ये जो कमेंट्स में आप लोग भी देख रहे हैं, हर सारे सबको पता ही है ये जो वाक़या हुआ लंदन में। अब हमें बहुत सारे लोगों के, चलें आप लोगों का कंसर्न है, आप मैसेज भेज रहे हो कि भी आप, कई कहते हैं जी वाक आपने, कई कहते हैं वाक ध्यान से करो, कई कहते हैं जी वाक करते हुए पता ना चले कि आप लोग कौन हो। बाबा, मैं हकीकत बता रहा हूँ, अपने दिल की बात बता रहा हूँ, चाहे आसवा उस मेरे साथ है इस मामले में। बीइंग ए मुस्लिम, हमारा जो ईमान फेथ ये है कि मौत का दिन, टाइम कह लें, वक्त और जगह भी मुकर्रर है। आप ये नहीं कहें कि आप घर में बंद करके बैठे हुए, आपको अटैक हुआ, आप उधर ख़त्म हो गए। तो इसका मतलब ये अब ऐसे तो नहीं है। ये वाक़या हुआ, बड़ा दिल खराश वाक़या है, बड़ी तकलीफ़ है सबको। पूरे कनाडा में बहुत सारे लोग मैसेज में, आप इस पे तब भी आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है दुनिया के हालात क्या हो रहे हैं, क्या तबसरा करें। मुझे ये बताएं, जो पूरा बेचारा ख़ानदान चला गया, उसका एक बच्चा बचा है, क्या अब उस बच्चे को के लिए हम क्या तबसरा करें? उस बच्चे आप को सोचिए, क्या, वो बच्चा 9 साल का बच्चा है। क्या उसकी हम कोई तशफ़ी के लिए क्या उसके साथ जाके मुकालमे में बोलें या बात करें उस मासूम के साथ? तो ये हम बिल्कुल, यानी बेबस कभी इंसान होता है ना, वो उस पोजीशन में हम आ गए। लेकिन ये ज़रूर है कि फिर हम ये कहते हैं कि एक बेचारा इतना अच्छा ख़ानदान, जस्ट लाइक हमें, जैसे हमने भी स्ट्रगल की यहाँ, ज़्यादातर हमारे इंडियन पाकिस्तान जो भी 3 जनरेशन, तो वो दादी, सारे बेटा और पोती, वो सारे बेचारे यहाँ आके और स्ट्रगल करते हैं। ऑब्वियसली उनकी वाइफ जो थी। लेकिन ये है कि वो 9 साल के बच्चे ने अपनी आंखों से देखा, तो आप ये सोचें कि वो इस ट्रॉमे से कैसे निकलेगा। अभी भी वो हॉस्पिटल में है, और वो इस ट्रॉमे से किस तरह निकलेगा कि उसने अपने पूरे खानदान को अपने आंखों के साथ, आंखों के सामने ये होता हुआ देखा। फिर और वो उसके पास कौन रहा यहाँ पे? अब घर पे कोई भी नहीं, अकेला। आई डोंट नो क्या होगा। लाइक ये चीजें आपको मतलब खौफजदा करती हैं बहुत ज्यादा ना, कि अल्लाह का निज़ाम है। लेकिन ये देखें, ये जो मुसलमानों के खिलाफ इतना कुछ चल रहा है, तो आप भी ध्यान से देखें। सेफ्टी फर्स्ट है। अगर आप घर से जाते हैं, जैसे अब मुझे बच्चे और ये जैद कहते हैं कि नहीं तुम उस तरफ नहीं जाओ वॉक करने, तुम उस तरफ नहीं जाओ वॉक करने, वो थोड़ा सुनसान एरिया है, इस तरह जाया करो। पर वो देखें, वो तो मेन रोड पे क्यों किया है, मेन रोड पे वो तो हुआ है। तो जो करने वाले हैं वो फिर मेन रोड पे भी मतलब उनको वो नहीं है, वो फिर दिमाग उनका घूमा होता है, तो वो किया है। लेकिन इनोसेंट फैमिली जो है ना, बेचारी, बस अल्लाह मियाँ ने उनकी इतनी ज़िंदगी रखी थी, अल्लाह मियाँ उस बच्चे को सेहत, ज़िंदगी और इस तकलीफ से बाहर निकालने में आसानियाँ पैदा करें। अब असल चीज़ है कि अब सवाल है कि ये तो नहीं है कि अब ऐसा वाक़या अगर कोई हो गया और फिर बंदा कहीं घर से ना निकले और या बात छोड़ दें। देखें, हम तो रूटीन, ये तुमने कहा ना कि भी उधर जाना जाओ, मैं भी जब कहता हूँ कि वैसे ही नॉर्मली भी मैं बात कर रहा हूँ, अकेला बंदा अगर कहीं वाक पे जब जाता है तो आप एक बाहर की आउटर एरिया की तरफ ना जाओ। इस वाक़े से पहले की भी बातें, मैं इस वाक़े की उसमें रिगार्डिंग उसमें नहीं कह रहा हूँ। मतलब आप अकेले खातून, और बेशक महफूज मुल्क है, जो कुछ भी है जैसे भी, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है आप ऐसे देखें, कई हर किस्म के वाक़यात हो जाते हैं। कोई आप जिसको हम कहते हैं कि ये 20 करना, क्या उसको हूटिंग कर देना या बुली करना, ये भी बातें बंदे को बहरहाल है तो फिर तकलीफ दी। अब उस सिलसिले में मैं, जो बात असल थी वो बीच में इधर से उधर हो गई कि हम तो भाई अपनी वाक जो कर रहे हैं, देखें एहतियात भी ज़रूरी है। बीइंग इंसान आपने उसका ख्याल ज़रूर रखना है। आपके सराउंडिंग में, मैंने बावजूद इसके कि बड़ा स्ट्रांग बिलीव सब कुछ है, लेकिन जो एहतियाती चीज़ें हैं आपने वो तो करनी है। अब बच्चों को, जैसे मैंने कहा कि आपने हमेशा देखना है कि आपको कोई फॉलो तो नहीं कर रहा। ये बेसिक नॉर्मल ज़िंदगी की टिप्स हैं। आप अपने घर पे जब पहुंच रहे हैं तो आप पहले से दूर से देखो कि घर के आपके ड्राइवे के साथ बाहर जहां गाड़ी खड़ी करने की लोगों की जगह, वहां कोई गाड़ी खड़ी करके कोई 2-3 जने वो तो नहीं, कोई खड़े आपका इंतजार कर रहे हैं, दूर से आप देखें। सो इस किस्म की ये बेसिक टिप्स हैं, आपको कोई फॉलो तो नहीं कर रहा, तो इनसे आपने अलर्ट होशियार तो रहना है। या आप जा रहे हैं, आप यकीन करें कि ये 3-4 दिन पहले मैं और आसपा हम नहीं जा रहे हैं,
ایک روڈ کے اوپر یعنی ہم اپنے واقفے پہ جا رہے ہیں, روڈ ہے جہاں آپ گاڑی روک نہیں سکتے, ایک پیچھے سے جیپ آئی, جیپ ٹائپ کی تھی, وہ ایک دم اس نے, اللہ اس کو بھی عقل دے, اس کو بھی اپنی, ہمارا دیسی خاتون تھی, بھئی آپ روڈ جہاں پارکنگ کی بھی جگہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, ایسی کیا ایمرجنسی ہوگی, ہم وہاں پہ جا رہے ہیں, ہمارے پیچھے سے آ کے ہمارے قریب ڈھاس کر کے اس نے بریک مار کے اور ایک دم افراتفری میں گاڑی رکی, اور وہ یوں کر کے اس کی کوئی ہاتھ سے فون گر گیا, منحوس کا کیا ہو گیا مجھے نہیں پتا. یعنی آپ نے, میں یقین کریں ایک لمحے کو میں ایسا الرٹ ہوا کہ یہ کچھ جو کہ کچھ چیز اب اٹھانے کے لیے اب یہ اتر کے آئے گا, کہ اس وقت مجھے یہ نہیں پتا چلا خاتون کا, جیسے الرٹ ہو گیا یوں کر کے دیکھا, اس نے وہ نیچے چیز کا یوں کر کے سر اٹھایا اور اٹھا کے وہ جو بھی چیز کر کے اس کے بعد وہ چلتی. مین روڈ کے اوپر تو اگینسٹ دا لا ہے, آپ نے ایسے رکنا ہی نہیں انلیس کوئی بگ ایمرجنسی آپ کی کوئی صورت میں آپ ہیزرڈ چلیں. تو اس قسم کی چیزوں سے آپ نے الرٹ رہنا ہے, دیکھنا ہے, دھیان رکھنا ہے. ایسے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ بس آپ آنکھیں بند کر کے آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ یار وہ اگر کوئی آپ کو کسی نے زخمی کیا, کوئی گولی آئی تو کدھر سے آپ آنکھیں بند کر کے چلیں. آپ نے الرٹ تو رہنا ہے, لیکن بینگ مسلم ہمارا یقین ایمان موت کے اوپر تو اتنا سخت ہے کہ ہم ایسے نہیں ہیں جیسے آپ لوگوں کا کنسرن ہے, آپ دور بیٹھے ہو, پتہ چل جاتا, وہ لوگ میسیج میں بتاتے ہیں ہم پاکستان سے, ہمیں بڑی فکر ہے, وہ سب باتیں اپنی جگہ پہ, لیکن اس کی اگینسٹ ہم یہ نہیں کر سکتے آپ کہیں کہ ہم گھر میں چھپ کر کے بیٹھ جائیں. دیکھو آپ کو ٹارگیٹ کرنا ہو تو گھر کے یہ بیچاروں کی ان کی جگہ اور موت اور ٹائم اس جگہ کا لکھا تھا, لیکن ایسا تو نہیں جنہوں نے یہ کام کرنا تو گھر کے اوپر جا کے وہاں اٹیک کر کے ان کو کسی کو بھی مار کے آپ نے وہاں وارداتیں نہیں ہو جاتی. اچھا بھلا محفوظ گھر میں گارڈ بھی سب کچھ, اچانک کوئی آیا آ کے وہاں مار کے. سو یہ چیزیں ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم بس گھر سے نہ نکلیں, ہم واک چھوڑ دیں, ویجیلنٹ رہیں, یعنی آپ چوکس رہیں جس کو ہم کہتے ہیں. باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی موت, تو ایسے نہیں ہے کہ ہم بیٹھ جائیں. اور بس یہ بھی میرے ذہن میں تھا ٹاپک, اس پہ بات کریں. بہت میسیج آ رہے ہیں کہ آپ واک پہ نہ جائیں, واک پہ دھیان رکھ. ابھی آپ پڑھ لیں کہ واک پہ دھیان سے نکلے, یہ واقعہ ہو گیا, آپ بھی خیال کرو. کوئی سیدھا ہی کہہ رہا کہ آپ گھر سے یہ واک پہ نہ نکلیں. نہیں, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ظاہر ہے بندہ, ہم لوگ احتیاط کر رہے ہیں, اپنا واچ کر رہے ہیں کہ دیکھیں پیچھے بچوں کو بھی کہا ہوا ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے بہائنڈ نظر رکھیں. ظاہر ہے لوگ تو جانتے ہیں, اب جان پہچان تو ہے یہاں پہ, کیا کر سکتے ہیں. لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی دعاؤں سے ہم سب سیف رہیں گے, اور اللہ نے چاہا تو کوئی ایسا انشاءاللہ واقعہ نہیں ہوگا. مجھے ایک دم بات یاد آئی تو میں واپس ایک دم لوٹاؤں چائے ڈالنے کے. ابھی 3-4 دن پہلے, اب یہ بات ایسی ہے کہ اگر میں اس کو, بچوں نے کہا, ہم نے سوچا کہ اگر میں فرض کریں پولیس کو کال کرتا تو اس میں پھر میرے پاس خود ہی پورے جواب نہیں تھے. مثلا کیا کہ ہم یوں چلے آ رہے ہیں واقفے پہ, یوں سامنے سے گاڑی آ رہی, اس میں ٹین ایجر ٹائپ کے لڑکے بیٹھے ہوئے. اب میں ریس اور کلر سب کچھ چھوڑ دوں, وہ ظاہر 3-4 دن ہے تو جیسے میرے پاس سے گزرے. اس میں سے فرنٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں جو پیسنجر سائڈ والا لڑکا وہ ہماری طرف ہے, ہم یوں واک کر کے, پیسنجر والا اس کا فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا نا, تو اس نے ایسے اس میں ہاتھ نکال کے نا جیسے بچے کو یوں کر کے کیا. لیکن یہ چیز بھی اگر آپ کے نوٹس میں آتی ہے تو آپ بہت ہوشیار رہیں, اور آپ اصولی طور پہ تو آپ فوری کال کر. اب میں کیوں نہیں کر پایا, مجھے سمجھ نہیں لگی کہ یہ کیا ہوا, کہ بے شک ہم اپنی باتوں میں مگر مجھے بس ایسا فیل ہوا سامنے سے گاڑی ایک آئی ہے, اس میں سے بچے. اب یقین کریں میرا اس بات کا کہ جب ہمارے پاس وہ نکل کے آگے چلی گئی اور اسپیڈ میں بھی تھے, اس کے بعد ایک دم مجھے کلک, میں نے کہا ہے اس نے تو مطلب جیسے وہ گن پوائنٹ کرتے ہیں ایسا کیا. میں نہیں کہہ رہا ہوں اس کے ہاتھ میں گن تھی, مجھے باقاعدہ اس کے ہاتھ وہ فنگرز بھی نہ تھے, لیکن کلک بعد میں ہوئی کہ اس نے باقاعدہ جیسے شوٹنگ کا اسٹائل ایسے ہماری طرف کیا کر کے, اور وہ چلے گئے. بے شک یہ جوک میں, اور پھر اس قسم کی آپ کی کوئی حرکت بھی دیکھیں تو آپ ہر صورت پولیس. اب مجھے اگر گاڑی کا کوئی تھوڑا بہت, ہم اس وقت فوری میں کوئی آخری ڈیجٹ مجھے پتا ہوتے, آپ خدا جانتا کہ مجھے اس گاڑی کے رنگ کا بھی آسمان میرے ذہن سے نکل گیا کہ رنگ تھا کیا. مطلب پینک ہوتا ہے جب ایک دم سے اس کے سینسز کام نہیں کرتے, ذہن میں نہیں آئے. اور دوسری بات ہے کہ میں نے اس کو یہ لیا ہی نہیں کہ اس کے, میں نے کہا ایسے بچے مستی کرتے ہو, جب گزر گئے تو مجھے خیال نہیں, انہوں نے تو ہماری طرف یوں کر کے ایسے ہاتھ کیا. سو وہ اب ہم الرٹ ہو گئے. انشاءاللہ آئندہ جوک میں بھی کوئی بندہ ہوگا تو اس کا نمبر بھی آپ نوٹ کریں, پولیس کو لازمی دے کہ یہی لوگ ایسے ذہن کے لڑکے بچے پھر آگے جا کے چاہے وہ کسی مذہب کسی اس سے تعلق ہے ان کا, وہی ٹیررسٹ بنتے ہیں, وہی جا کے یہ غلط کام کرتے ہیں. پھر ان کو انیشلی سٹیج پہ ہی روکنا چاہیے. جیسے آپ فیل کریں آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ پکڑ لیں اور آپ لڑائی شروع کر دیں.
ان کنٹریوں میں تو اسپیشلی آپ کا کام ہے پولیس کو اطلاع دیں, کوشش کر لیں, نمبر نوٹ کر سکتے ہو تو کریں. بے شک مذاق میں بھی انہوں نے کیا, لیکن یہ نہیں, اب نئے رولز کے مطابق یہ جوک میں بھی یہ نہیں کر سکتے ہیں. خاص طور پہ جو بہنیں حجاب پہنتی ہیں ماشاء اللہ پہنتی رہیں, ان کا یہ نہیں ہے. لیکن میں نے کل مجھے کچھ ویڈیو لوگوں نے بھیجی تھی کہ ان پہ لوگ ہنس رہے ہیں, اور ان کو اپنے جیسے وہ واک کر کے جا رہی ہیں تو کئی لوگوں نے کہہ رہے ہیں او ٹرک نے مس کر دیا انہیں, ان کے اوپر چڑھانا چاہیے تھا. سو یہ جو ہمارے دین اسلام پہ اور ہم لوگوں پہ یہ مذاق بنایا جا رہا ہے, اٹس ناٹ ریئلی ایکسیپٹیبل. تو پلیز کیئرفلی جائیں, اور اگر آپ کو خطرہ ہے کس چیز سے تو آپ, اسلام میں تو اتنی اجازت ہے کہ اگر آپ کو جان کا خطرہ ہے, کیونکہ جو یہ واقعہ ریسنٹلی ہوا ہے تو وہ انہوں نے بھی حجاب اور اس طرح پہنے ہوئے تھے. تو میرا خیال ہے کہ آپ پھر اپنا زیادہ دھیان رکھیں, کیونکہ اس میں ٹارگٹ ہونے کا زیادہ آپ کو کھانا جائے. ایسی ہے نا, بالکل ایسے یہ دینی مسئلہ علماء دین جو اس کو زیادہ, مجھے نہیں پتا, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ حجاب اتار دیں, ماشاء اللہ اللہ مجھے بھی ہدایت دے کہ میں بھی حجاب پہنوں اور ہمارے گھر میں بھی یہ ہو, اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا ضرور کروں گی. لیکن میں صرف آپ کو سیف رہنے کے لیے, تاکہ آپ جیسے ہمارے لیے دعا گو ہیں کہ ہم لوگ سیف رہیں, تو اللہ میاں آپ کو بھی سیف رکھے. تو یہ بہت سیڈ اسٹوری تھی یہاں کی اونٹیریو کی, جو بہت میرے خیال میں نے نہیں سنی ابھی تک جب سے ہم کینیڈا آئے. تو اس طرح کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس ٹاپک پہ کس طرح بات کریں. تو بہت زیادہ سیڈ ہے, اس کے لیے ہم ظاہر دعا کر سکتے ہیں اس بچے کے لیے, ان لوگوں کے لیے, اللہ میاں ان کی مغفرت فرمائے انہیں. اور میں تو کہتی ہوں کہ وہ تو ظاہر, میں کیا کہتی ہوں, سبھی کہہ رہے ہوں گے کہ ظاہر ایک ان کو اسلامک اس پہ مارا گیا ہے کہ ان کے حلیے پہ کہ وہ مسلم نظر آتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ میں بھی ان شہیدوں میں شمار ہوتی تو کیا بات ہے. ہمیں اس بات کی نہیں پرواہ بھی ہے اگر گوز پمپ ہو رہے ہیں کہ کیونکہ یہ ایسی شہادت تو قسمت والوں کو ملتی ہے کہ اگر بینگ اے مسلم, ہم کو کوئی کمیونٹی, کوئی لوگ بھی ایز اے مسلم اگر ہم پہ یہ سمجھ کے ہمیں کوئی مار دے کہ یہ مسلمان ہے اس لیے مار دے, تو اس پہ بھی ہم یعنی فخر کریں گے, کرنا چاہیے بھی مسلمانوں کو. لیکن پھر وہی بات ہے, آسان نہیں ہے. جن کے مرتے ہیں بیچارے جو شہید ہوتے تو ان سے پوچھے جن کا وہ ایک بچہ رہ گیا. لیکن ہمارا کہنا یہ کہ ہم آپ کو یہ درس دیں گے کہ آپ ڈر کے بیٹھ جائیں, نہ ہم ڈریں گے. ہماری فیملی ویل نون ہے, آپ کو پتہ پورے یہاں. اور یہ بھی میں بتا دوں, بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو نہیں پتہ چلتی. پچھلے دنوں جو بھی یہ لائبہ نے جو فلسطین کے اوپر بات کی, اس وقت سے بھی ہماری پوری فیملی پہ کس طرح میں وضاحت کروں کہ مشکل وقت آیا ہوا ہے. دیکھیں بہت ساری کمپنیوں نے لائبہ کو سوشلی اس کو ایک قسم کا انہوں نے اپنے اس پہ بین کر دیا, جو کیونکہ اس کا یہ بزنس تھا لائبہ کا. کوئی کمپنی کی کوئی پروڈکٹ لانچ ہوتی ہے, وہ بلاتے ہیں یا اس کو پروموشن کے لیے چیزیں بھیجتی ہیں لگانے, اس کے پیسے دیتے ہیں بہت ساری کمپنیوں. لیکن وہ خدا کا شکر ہے, میں کہتا ہوں ہماری بیٹی کی اس عمر میں بھی اس کا ایمان ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہوگا. تو مجھے پرواہ نہیں, سب بند کر دیں, مجھے نہیں پرواہ. تو اس کے بعد جب اس نے فلسطین کی اس کے ٹاپک پہ جب بات کی, جب یہ فنڈ اس کے پیسے ڈونیشن کی بات کی, اس کے بعد یہ اسامہ کو کہتے دیکھیں یہاں کنٹری میں نمبر ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے, ان کا بزنس کے نمبر ہے, اس کے اوپر اگر اور نہیں تو وہ ڈھونڈ کے اس میں کال کر کے, تو پورے فیملی کو اس قسم کی تھریٹس کی کالیں. تو اگر ایسا ہم ڈرنے والے ہوں, خدا کا یہ شکر ہے کہ مسلمان اتنی آسانی سے نہ ڈرنے والا ہے, نہ اتنی آسانی سے مرنے والا ہے. دھوکے سے کوئی مار دے, جو پیچھے سے مار دے, لیکن اگر فرنٹ سے کوئی آئے تو اتنی آسانی سے نہیں وہ جانے والا. ہم آج بھی اپنی جگہ کھڑے ہیں, ہمارے بچے آج بھی گھوم پھر رہے ہیں, اور بینگ اے پیرنٹس ہم بے شک آسفا ایز اے ماں فکر ہوتی ہوگی. آپ میں 100% میں خدا کو گواہ میں کہتا ہوں بینگ اے پیرنٹس اگر مجھ سے کوئی کہے تو میرا اتنا یقین ہے کہ بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ بچے میں کہوں کہ بھئی تم لوگ ہلو ہی نہیں, گھر میں بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد تم سیف ہو, تم لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے ہمارا ایمان. بچے اپنی نارمل ایکٹیویٹیز ان کو ہم نے کہا آپ کنٹینیو رکھیں, لیکن آپ ویجیلنٹ رہیں, ہوشیار رہیں, اپنے آگا پیچھا دیکھ کے کون سا یہ ساری چیزیں. بالکل
क्योंकि जानबूझ के तो ज़ाहिर है कोई भी नहीं चाहता, लेकिन ये है कि आपको अगर थोड़ा सा अंदाजा हो, जैसे हमें अंदाजा है, हमें थोड़ा सा मुश्किल पेश आई हमें जब से ये लाइव हम खुद आने, मुश्किल में है अभी लेकिन भी हम है, लोग थोड़े दिन ऑफ हो गए, किसी से कोई बात नहीं की, थोड़ा तो सा उसके टॉपिक को क्योंकि हाँ चेंज कर दिया ताकि लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई डर के पीछे हो जाए या नहीं, डर उनके के पीछे नहीं हुए, इसलिए कि उस चीज को हमने ज्यादा बढ़ाना नहीं भाई, चाहा, बढ़ाना नहीं, असल बढ़ाना बात नहीं चाहा कि हम उस टॉपिक पे बात करके लोगों को, और जो कर रहे हैं ये, उनको और इंकरेजमेंट हो कि हमने देखा यही चाहते थे और ये कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम ऐसे डर के पीछे हटने वाले नहीं है। अपने दीन के लिए, अपने रिलीजन के लिए, अपने इस्लाम के लिए हम खड़े हैं, और हमें ऐसी शहादत नसीब हो, अल्लाह मियाँ कबूल करे उसे, अगर हमें इस तरह की कोई भी हाँ यानी फिर ये देखें, मैं फिर ये कहता हूँ कि हालांकि कनाडा बहुत बहुत ही सेफ कंट्री है, बहुत ज्यादा यहाँ के लोग बहुत ही लिबरल यानी लोग कौन से, खास तौर पे जो हुकूमत में गवर्नमेंट, ये ऐसे आप नहीं देखें है। माशाल्लाह, हम क्यों कहते हैं कि ये देखें जैसा भी है, जो भी है, जैसा भी कंट्री हमारा बहुत सेफ है यहाँ पे, लेकिन देखें वो हमारा प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, वो पहुंचे वहां पे, वो खुद पहुंचे, और इतनी दुनिया थी वहां पे, वहाँ हमारे मुल्कों में आस पास सैकड़ों मर जाते, कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता इस तरह के उसमें, लेकिन वो माशाल्लाह वहां पे पहुंचे, और ये जो मेयर हैं फोर्ड, ये भी वहां पे गए, मतलब सब वो जो जिनको पहुंचना चाहिए था और पहुंचे, और उन्होंने, पुलिस ने, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, यूजुअली ये होता है कि जब हम लोग के उसकी बात आए तो कोई नहीं बात करता, लेकिन उन्होंने टारगेटेड टेररिस्ट और इस्लामिक फोबिया का यूज़ किया कि ये अटैक हुआ है और जानबूझ के किया गया है, पर्पसली किया गया है, तो इस चीज़ को हम अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने एक्नॉलेज किया कि ये मसला हुआ, उन्होंने छुपाया नहीं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, या यूं हुआ, घुमा फिरा के उन्होंने कोई बात नहीं, ऑन द स्पॉट सेम डे उन्होंने ये बात की। जैसे सारे तालिबान मिल गए उसी वक्त उन्होंने अनाउंस कर दिया कि नहीं ये टेररिज्म हुआ है और ये टेररिस्ट एक्ट था, ये ऐसे नहीं नॉर्मल कोई एक्ट। तो आप देखें ये बहुत बड़ी बात है, बहुत हमारी कंट्रीज में तो रोज इस तरह के वाकये होते रहते हैं, लेकिन कोई नहीं वहां पे पहुंचता, कोई हुकूमत में से कोई नहीं जाता, कोई नहीं पहुंचता। अब फिर रूल्स की जो है वो भी इनकी जितनी कोशिश है वो अपनी इस कंट्री को, स्पेशली मतलब कनाडा में एक्चुअली था क्या, एबोरिजिनल पीपल जो थे वो जैसे कबाइल, एक जंगलात और जंगली ऐसे, इस कंट्री को इस्टेब्लिश और डेवलप इन्हीं लोगों ने किया, इमिग्रेंट्स ने जो बाहर से आए मुख्तलिफ मुल्कों से, ये नहीं सिर्फ पाकिस्तान इंडिया से, मुख्तलिफ तरह। ये लोग आपको पता हार्ड वर्किंग आते, इन्होंने स्ट्रगल, हर घर की कहानी है, हमारे घर की नहीं, हर देसी, इंडियन देसी, पाकिस्तानी देसी जो लोग जिनकी भी हर घर की कहानी, उन्होंने आके उनके माँ बाप ने या उनके दादा दादा ने उन्होंने क्या स्ट्रगल की, वही $1 से शुरू किया, करते करते अब इस्टेब्लिश हुए, मुल्क को भी किया और ख़ुद भी होते। देखिए हमारा जिस किस्म का सेटअप है उन कंट्रीज़ का, हम ऐसे नहीं है हमने कहा अपनी जेब में डाला, हमने कहा ताश खेल ली, जुआ खेल लिया, ये कर लिया, क्लब चले गए, हम लोग उनमें से नहीं है। तो इसीलिए इसकी इकॉनमी को कौन सा ऐसा मुझे सरदार बता दें, सिख बरात भाई हमारे जो यहाँ आते हैं और उनका ये टारगेट ना हो कि हमने घर लेना। ये घरों की यानी इकॉनमी यहाँ की दो चीज़ों पे कनाडा की ज़्यादा लायक थी, एक ये रियल एस्टेट जिसको कहते हैं घरों की, एक ऑटो पार्ट, ये 2-3 चीज़ें हैं, उसके बाद बाकी आती हैं। इन दो में ऑटो पार्ट में देखें, ट्रकिंग में हमारे ये ब्रदर जो थे इन्होंने आके कब से, ये बहुत पुराने, मैं इसलिए इनका नाम ले रहा हूँ, बहुत पहले थे। अब उसके बाद हमारे लोग भी पाकिस्तान से बहुत ट्रकिंग में हैं, अब से मुरादा आज से मैं ये 10-12 साल पहले की भी बात कर रहा हूँ, रब भी मुझे पता है। तो इन्होंने आके ये टफ जाबे की, अपना खुद भी बच्चों को पाला, कमाया, मुल्क को भी इस्टेब्लिश किया, खुद भी इस्टेब्लिश हुए। अब अगर कोई बंदा, कोई टेररिस्ट, कोई बंदा जो कहे कि ये कहीं कनाडा मत, तुम्हारे बाप का नहीं कनाडा, तुम ये अभी वही एक टोस्ट खा रहे होते तुम लोग कि अगर ये लोग बाहर के कंट्रीज में, मैं देखे जब ये इमिग्रेंट्स को कह रहा हूँ तो मैं पाकिस्तानियों को नहीं, पूरी दुनिया के शामिल है उसमें, क्योंकि हम लोग भी इमिग्रेंट्स हैं, सभी लोग पूरे, इंशाल्लाह ताला ये जितनी मर्जी इस किस्म के डराने वाली बातें जो लोग करते हैं करते रहें, और जो मर्जी इस किस्म का एक्ट करते रहें, हमले करते रहें, वो हमारी एक मिसाल है कि हम ऐसे ही मूंग दलेंगे तुम्हारे सीने पे, तुम लोग जल जल के ऐसे ही मरोगे कि इनका घर क्यों है। देखें इनको तकलीफ क्या, ये इतनी आज़ादी से खुला कैसे खाते हैं, ये इमिग्रेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक तबके की नहीं।
یہ ان کے پاس یہ بڑی بڑی گاڑیاں کیسے ہیں, ان کے پاس بڑے بڑے گھر کیسے ہیں. محنت کرو, تم لوگوں کی طرح خاص طور پہ وہ طبقہ جو خالی ویلفیئر پہ لے لی, کھا لیا اور وہ نشہ کر لیا اور پڑے ہوئے ہیں. آپ اسٹرگل کیے, ہم لوگوں نے, امیگرینٹس نے کر کے آج اس اسٹیج پہ پہنچے ہیں. آپ لوگ بھی محنت کرو, نہ کہ آپ یہ سوچو کہ یہ جلن ہو, یہ تکلیف ہو کہ یہ لوگ اتنے اسٹیبلش کیوں ہو گئے ہیں. اور اسپیشلی میں 2 ہی کمیونٹی ان کی بات کروں, سردار سکھ جو ہے اور یہ مسلم کا. یہ ظاہر ہے شروع میں ان کا زیادہ آنا ہو, یہ باقی لوگ تو بعد میں پھر سلو شروع ہوئے. سردار سب سے ٹاپ پہ تھے جو یہاں آنے کب سے ان کی جنریشن سے جو یہاں سے آئے ہوئے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم ادھر ہی ہیں. یہ اگر ایسا کوئی اس ذہن کا بندہ ہو یہاں کا جو لوکل, میں کوئی ابھی لفظ اور یوز نہیں کرنا چاہتا, جو یہ سوچتے ہوں کہ یہ اسٹیبلش کیوں ہیں یا یہ ملک چھوڑ دیں گے, تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا ملک ہے, پاکستان ہمارا ملک ہے جہاں ہم پیدا ہوئے, ہمارے ماں باپ, ہم سب کچھ ہے. آج بھی آنا جانا بالکل رہے گا, ہم اپنے ملک کو نہیں چھوڑ سکتے پاکستان کو. اور لیکن اس کے بعد یہ ہمارا ملک ہے, ہم نے اس کو سنوارنے میں سب نے اپنا اپنا پارٹ ادا کیا. بے شک دیکھیں, جب آپ کا ٹارگیٹ آپ کی فیملی ہوتی ہے کہ ہم نے, کوئی کہے کہ جی ملک کو کیا سنوارا, تم نے بچوں, آپ اپنے بچوں کو سنواریں گے تو ہی وہ ملک سنورتا ہے. اگر آپ کے بچے ہی نہ سنورے, فرض کریں ہماری یہ 3 بچے آج ماشاءاللہ جس طرح جو اکانومی میں کوئی تو یہ پارٹ ادا کر رہے ہیں اس ملک کی اکانومی میں, جو ارننگ کر رہے ہیں, جو ٹیکس دے رہے ہیں, سال کا اتنا کچھ کر رہے ہیں. تو اگر آپ نے اپنے بچوں پہ ہی انویسٹ, اپنی توجہ کی انویسٹمنٹ پیسے کی نہیں کیا, ان کے لیے کیا, وہ اسٹیبلش ہیں, تو یہ کنٹری بھی اسٹیبلش ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ لوگ ایسے آتے رہیں گے, امیگرینٹس کوئی خوف زدہ نہ ہو. ہم آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمس, میں ظاہر ہے میرا ان کے لیے خاص طور پہ, کیونکہ یہ واقعہ ان کے خلاف ہوا. آپ بے دھڑک, پھر آپ ریشو بھی دیکھیں. میں پھر کہتا ہوں کہ یہ کنٹری کینیڈا اسپیشلی بہت زیادہ سیف, بہت زیادہ اچھا ہے. آپ ریشو نکال لیں کہ آپ پچھلے 25 سالوں میں ہم آئے ہیں, تو آپ یہ بتا دیں کہ یہ وہاں پاکستان میں تو فیملی دشمنی میں 40 آدمی گڑ گئے, اس میں یوں گر گئے, بس حادثہ ہوا 50 آدمی جل کے مر گئے. 25 سالوں میں یہ 2-3 واقعے ہمارے سامنے ہیں. بہت برے ہوئے ہیں, غلط ہوئے ہیں, یہ بھی نہیں ہونے چاہیے تھے. لیکن کچھ جگہوں پہ, کچھ چیزوں پہ کہتے ہیں نا, دیکھیں ٹیررسٹ جس نے کام کرنا ہوتا تو اس کا تو ایک ذہن اور ایک وہ بندہ, چاہے اس کے پیچھے کوئی بھی ہو. لیکن جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں, پاکستان کی بھی مثال ہے, وہ انہوں نے تو ہر جگہ ہر چیز کو دیکھنا, پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی لیپس رہ جاتا ہے. یہ گورنمنٹ ہماری یہاں کی بہت کچھ کر رہی ہے. ڈزنٹ میٹر کہ وہ کنزرویٹو ہیں یا اپنے لبرلس ہیں, جو بھی ہوں گے. ابھی آپ اگر کل کی میں نے کوئی ٹک ٹاک پہ دیکھا, یہ بات پھر لمبی ہو رہی ہے, ویڈیو بھی بہت لمبی ہو رہی ہے. اپنا یار کنزرویٹو کا اپنا لیڈر جو سردار لڑکا, یار چلو دیکھو نا, میرے کو اب فوری ذہن چلیں, اتنی زبردست ان کی اسپیچ اگر کوئی ٹک ٹاک پہ سنے تو یار میں کدھر گیا میرا فون, اچھا فون تو ادھر ہے. وہ کل میں نے آپ کو سنائی نہیں تم کو ان کی, وہ کہتا ہے یہ کسی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہے. خود وہ سردار ہے لیکن ممبر آف پارلیمنٹ ہے, اور اس کا کنزرویٹو کا بھی وہ اس کو بھی لیڈ کر رہا. وہ یعنی اس کی اسٹیٹمنٹ سنے بندے کا دل خوش ہو جاتا. وہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ آپ کو کچھ جلد سے جلد کچھ کرنا چاہیے کہ آپ ایک ہمارا طبقہ مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو فیل کرے کہ وہ سیکیور نہیں ہے, کہ وہ سیف نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑا وہ مقام ہے, تو اس کو گورنمنٹ کو اور بھی کچھ کرنا چاہیے. تو لگے ہوئے سارے, اور اس کی تقریب ماشاءاللہ اتنی اچھی مجھے کل ٹک ٹاک پہ میں نے دیکھی کہ میں ہو سکتا اس کو ری پوسٹ بھی کروں, کہ اس کے جو اوور آل ویوز تھے, لیکن اسپیشلی پھر مسلمانوں کے اس نے لفظ یوز کر کے کہا کہ یہ طبقہ اگر یہ غیر محفوظ فیل کرے اپنے آپ کو تو پھر یہ کنٹری, پھر آپ کہتے ہیں بس اور کیا بولیں, کافی لمبی ویڈیو ہو گئی. تو فائنلی یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دوسری ویڈیو میں آپ سے کوئی اور ٹاپک پہ بات کریں گے. ابھی ہم نے کہا اسٹارٹ ہمارا پہلا آفیشیل ولاگ ٹیبل پہ ناشتے پہ, تو ہم نے اسی ٹاپک کو مناسب سمجھا کہ اس کے اوپر بات کی جائے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس بچے کے لیے دعا کریں, اس کے والدین کے لیے دعا کریں. ظاہر مغفرت کی تو ماشاءاللہ وہ تو شہید ہیں, لیکن اس بچے کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ میاں اسے اس رف ٹائم میں اس سے نکالے, اور جو اس نے دیکھا اللہ میاں بس اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں. بس یہی کہیں گے کہ اپنا خیال رکھیں, اپنی فیملی کا خیال رکھیں, ہم سب کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. آپ لوگ سب ہماری دعاؤں میں شامل ہیں. خوف اور ڈر ایسی چیز ہے,
آپ زندگی کے کسی سٹیج میں کامیاب نہیں ہو سکتے. میں بچوں کو مشورہ دیتا ہوں, ڈیسیجن کو لینا ہوتا ہے بزنس کا اس کا, تو یہ جب سوچ میں ڈرے ہوئے تو یہ کپا بھائی ہے تو اتنا یہ یا اتنے پیسے اس میں لگ جائیں گے, یہ اگر میں یہ لیا تو یہ ڈیل کی وہ کی. تو میں نے کہا دیکھیں, آپ کانفیڈنس کے ساتھ آپ انٹر ہوں, بغیر خوف اور بغیر ڈر کے کوئی بھی کام شروع کریں. چلے یہ تو ان کے لیے میں نے کہا. میں بینگ اے مسلم, میں بینگ اے کینیڈین سٹیزن, میں بینگ اے ہیومن بینگ, میں یہ کہہ رہا ہوں کسی بھی طبقے کا کوئی بندہ ہو, کسی بھی کام سے کسی بات سے اگر وہ خوف زدہ ہو گیا, ڈر گیا, تو وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. خدا کا شکر ہے میں نے کم سے کم اپنی زندگی پوری اسی اصول میں گزاری. اب 4 دن ہے وہی بقول کسی کے, اب ہمیں میرے جیسے کو آؤ بھی جس نے آ کے مجھے یہ ٹیررزم دکھانا ہے نا کہ یہ مسلمان ہے, ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے, اب مجھے جاتے ہوئے پکڑو راستے میں, چلو پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. میں ان چیزوں سے نہیں ڈرنے والا. میں آپ کو سب کو بھی یہ ہے کہ آپ ڈر اور خوف میں نہ خود ہوں, نہ اس بات کو زیادہ. اب جیسے یہ بہت سارے باہر کے لوگ جو ہے سمجھتے نہیں, ہمارے اپنے ہم وطنی, میرے اپنے بھائی پاکستان سے, آپ ایسے ہی پڑھیں, وہ اتنے جیسے ڈرا ہوا بندہ نہیں ہوتا. انکل آپ نے بڑا خیال کرنا ہے, انکل آپ لوگوں نے بڑا دھیان رکھنا ہے, آنٹی آپ اپنے آپ کو یوں کر کے نکلیں, اپنے خیال کو پتہ نہ چلے کوئی مسلمان. ایسا یہ خوف کی فضا پیدا نہ کریں. تو آپ کانفیڈنٹ رہیں, اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اگر آپ مسلمان ہیں تو خدا پہ یقین رکھیں اپنا. موت جب اور جہاں لکھی ہے ویسے ہی آنی ہے, جو مرضی آپ کر لیں. میرا ایمان بڑا پکا ہے انشاءاللہ. ہم نے اس چیز سے ڈرنے والے. امیگرینٹس جو آنے والے ہیں, جنہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہیں اب یا دینی ہیں, کوئی نہ ڈرے, بسم اللہ کر کے اپنا آگے بڑھیں اور یہاں اس کنٹری میں آئیں. یہ کنٹری میں اتنی اپرچونیٹیز ہے کہ ورنہ میں کہتا ہوں کہ میں وہاں پاکستان میں ہوتا انجینئر تھا, میرے ساتھ کے اس وقت جنرل مینیجر, اس کے بعد ڈائریکٹرز اور وہ ایم ڈی مینیجنگ ڈائریکٹرز وہ بنے ہوئے ہیں فیکٹریوں کے, گاڑیاں ان کے پاس. میں کہتا ہوں میں پھر بھی وہ چیز نہ ہوتا جو اللہ نے مجھے اس کنٹری میں لا کے, جو میرے بچوں کو ساتھ سب کو جو ہو گئے. سو اپرچونیٹی بہت ہے, آپ ٹرائی کریں. جس نے آنا بلا خوف اس کنٹری میں آئے. اس ایک واقعے کی وجہ سے آپ یہ نہ ڈریں کہ آپ کہیں کہ بس اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ, کینیڈا میں تو جانا ہی نہیں چاہیے. ایسے بھی لوگوں نے اب آپ کو میں کیا بتاؤں, چاہے وہ میرے دوست ہوں, جب وہ سنیں گے تو پتہ لگے. تو آپ بچوں کو لے کے, اور آپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں کیا اس موت کے ڈر سے یہاں سے فیملی کو کہوں چلو وائنڈ اپ کریں اور اپنے پاکستان میں چلیں اور وہاں پیسہ لگا لیں گے, وہاں کر لیں گے. ایک نارمل حالات میں ہم اگر یہ کریں وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے کہ میں وہاں کوئی انویسٹمنٹ ہم کر لیں, میرے بچے کو انویسٹمنٹ. لیکن اگر کوئی کہے کہ اس فضا میں اس ڈر اور خوف کی وجہ سے ہم یہاں سے بھاگیں, یہاں سے وائنڈ اپ کریں اور وہاں جا کے بزنس کریں, مرنا بہتر ہوگا اس سے انشاءاللہ. اس سینیریو میں کسی صورت میں ہم نہیں آئیں. آنا جانا ہمارا رہے گا, بچوں کا فیوچر یہاں ہے, بچے یہیں بزنس کر رہے ہیں, یہیں رہنا چاہتے ہیں. جو حالات بھی ان کو فیس کرنا پڑے انشاءاللہ کریں گے. یہاں سے بھاگنے والے اور جانے والے نہیں ہیں. ہمیں آپ مشورہ دیتے ہو, آپ لوگوں کا کنسرن ہے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی ہم آتے جاتے رہیں گے. ہمیں یہ ویکسین وغیرہ کا عمل پورا ہوگا. آپ دیکھیں انشاءاللہ ہم پھر پاکستان کو ہم کیسے چھوڑیں. ہمیں اپنے ماں باپ, ہمارے بہن بھائیوں کی یادیں جو دنیا سے چلے گئے, اور اپنے ماں باپ ان کی وہ کھینتی ہم جاتے ہیں, ہم کو ویسے سکون ملتا ہے. ہمارا یار دوست بچپن کے بڑھاپے کے سارے وہاں ہیں. یہاں اتنی یاری دوستیوں کا اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. ایک تو دوست ہوتے ہیں آپ سے, ان سے بھی آپ کسی طریقے سے ملتے ہو. سو انشاءاللہ پھر وہی بات ہے, کیا کریں, لمبی ہوگی بات, لیکن انشاءاللہ آپ بے فکر ہو کے انشاءاللہ دوسری ویڈیو ملے میں آپ بے خوف رہیں, بے فکر رہیں, ویجیلنٹ رہیں, اپنے ارد گرد پہ نظر رکھیں, اپنے اڑوس پڑوس میں نظر رکھیں. لگ جاؤ ان کے پیچھے, ایک بندے کے پیچھے 2 بندے لگے ہوئے ہوں ان لوگوں کے, جن کو آپ کو ذرا سی بھی شک ہو کہ یہ ٹیررسٹ مائنڈ کا یا یہ اگریسو مائنڈ کا یہ بندہ ہے. ان کے بارے میں ان کو نوٹ رکھو. اس سے پہلے کوئی ایسا کوئی قدم وہ اٹھائے, اس سے پہلے آپ پولیس کو انفارم کرو. آپ کا کام صرف پولیس لا انفورسز کو انفارم کرنا ہے, کریں گے. ہمیں ان پہ شک ہے, ان کی ایکٹیویٹیز پہ شک ہے. ہاں یہاں تو یہ حالات ہے, ہمیں اپنے پڑوسی کے, یہاں ساتھ والے پڑوسی کا نہیں پتا, ہمیں یہ ساتھ وہاں. تو اب وہ اس چیز سے آپ لوگ نکلو, آپ کو اپنے پڑوسی کا بھی پتا ہو, ان کے بچے, تھوڑا سا ایک آئیڈیا بندے کو ہو جاتا ہے کہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں کیا نہیں, نظر رکھیں. ایسا نہ ہو کل کو آپ بے خیالی میں آپ گھر میں سب ہوں اور پتہ چلے آپ کے پڑوسی ہی وہی لوگ نکلے, اگر ان کا بچہ کوئی ایسا ٹیررسٹ ہے اور جس کو اسلامک فوبیا جس کو کہتے ہیں اس کے اگینسٹ اگر اس کی سوچ ہے, تو آپ بے خیالی میں نہ مارے جائیں. اور پھر اس کے بعد اگر بات ہو تو سالے نے اتنے پھڑکا دے جب اس طرح تک بات ہو. دیکھیں میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بغیر کسی وجہ کو پکڑوں. اگر آپ کے اوپر کوئی اٹیک کرنے آ گیا ہے, اب تو آپ کا سیدھا رائٹ ہے ڈیفینس میں, پھر آپ کو اس کو چھوڑے نہیں سالے کو. اور پولیس
कानून का सहारा आपने पहले लेना है, बाकी बातें बात में। तो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह सबकी हिफाजत करे, स्पेशली हम मुसलमानों। देखें जी, एंड में मैंने फिर कैमरा ऑन किया क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जो मैं कह रहा था कि अंदर बैठे कई मरतबा बंदा फ्लो में एकदम उसके जहन के लिए, और फिर मैं बुढ़े बंदे का जैसा मेरा दिमाग आजकल हो गया, नहीं नाम जहन में एकदम आ रहा था, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था। मैंने स्पेशली अब वो उसको वीडियो में से भी देख के, और फिर वैसे भी मुझे बाद में जब वीडियो खत्म हुई तो मेरा नाम भी याद आ गया, जगमीत सिंह। आपको पता है हमारे ये जो, बेशक मैं लिबरल्स के साथ हूँ, लिबरल्स को वोट दिया, हमारी एमपी भी वो भी लिबरल, यहाँ की जो विनर, सब बातें अपनी जगह पे, लेकिन एक आदमी एक उसूलों की अगर बात करे, उसके ऊपर खड़ा हो, चाहे वो हुकूमत में है चाहे वो नहीं है, चाहे वो अपोजिशन लीडर है चाहे वो हुकूमती लीडर है, तो उसको अप्रिशिएट तो बहरहाल करना चाहिए। और मैं ख़ास तौर पे सरदार साहब थोड़ा ना बहुत ही सहमत है। यंग हो तुसी और इत्थे दे पले बड़े हो पढ़े हो, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई तुसी देखा जाए तो। मैं कहांगा कि तुसी स्पेशली ये गल करके इस वाक़े के उत्ते बड़े मुसलमानों के दिल जिते हैं, और दूसरे उन्होंने छड़ दो, जितों तक मैं और मेरी फैमिली असी लिबरल होंदे हुए भी, लिबरल साडे वोट सब उन्होंने जाते हैं, लेकिन तुसी एक इन्नी उसूलों की गल की और पूरे ਉਹਦੇ वास्ते मुस्लिम कम्यूनिटी ਲਈ गल की, और इस करके नहीं कि कोई फेवरिज्म कुछ नहीं, तुसी ये सही समझिया इस गल नूं ते तुसी ये गल की कि हुकूमत नूं बहुत सख्त आड़े हथों लिया तुसी कि कुछ करो, और तुसी समझ लो कैनेडा सेफ है, तुसी समझ लो कैनेडा च रेसिज्म नहीं है, मतलब तासुब नहीं है, बड़ा सब चीज़ां परवान चढ़नियां, और तुहानूं इहदे लई कुछ करना चाहिए जल्द तो जल्द, इदों पहलों कि कुछ गल बहुत पानी वतों कहते सिरों लंघ जाए। तो बड़ी मेहरबानी, बड़ी धन्यवाद तुहाडा कि तुसीं एडी जबरदस्त गल साडे मुस्लिम कम्यूनिटी लई कीती, और सानूं असीं तुहाडे बड़े शुक्रगुजार है। तो चढ़दी कला च रवो।